السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی میں حاضر ہوئی ہوں ممنوع عشق کی دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ٹیشو باکس ساتھ رکھ کے بیٹھیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ رو پڑیں۔ آج کی قسط کچھ ایموشنل ہے، ساتھ ساتھ لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا اور ساتھ میں شیئر بھی، تاکہ میرے چینل کو بوسٹ ملے۔ اور ہاں، سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو جی چلتے ہیں آج کے لانگ پارٹ کی جانب۔ ممنوع عشق، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 6، پارٹ 1۔ لگاری مینشن کا وہ کمرہ جو روشنیوں سے جگمگاتا تھا، آج اندھیرے میں ڈوبا، سوگوار سا جیسے اس کمرے میں رہنے والی شہزادی کے غم خود پر محسوس کر رہا ہو۔ کہتے ہیں نا کہ گھر کی دیوار بھی آپ کی خوشی اور غمی کی ساتھی ہوتی ہے، تو ہاں یہ سچ ہے۔ کچھ یہی حال محرمہ لگاری کے کمرے کا بھی تھا، جہاں اس وقت صرف اندھیرے کا راج تھا۔ چاند کی چاندنی چھن چھن کر کھڑکی پر ڈلے پردوں سے اندر جھانک رہی تھی۔ ماحول سوگوار سا تھا، جیسے ہر شے ہی اداس ہو۔ محرمہ سکندر خاموشی کی مورت بنے، کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے، اپنے دونوں گھٹنوں کو سینے سے لگائے، دونوں نازک بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے، مومی مجسمے کی طرح یکٹک نم ہوتی سبز آنکھوں سے غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اسی پوزیشن میں مٹی کا سوگوار سا مجسمہ بنی، جیسے اپنی حالت پر رو رہی تھی۔ آفندی مینشن سے آنے کے بعد وہ بغیر کسی کی جانب دیکھے اپنے روم میں بند ہوتے، وہی دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ مزید ایک قدم بھی چل پاتی۔ جہاں قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہیں پورا وجود جیسے لرز سا رہا تھا۔ بزوان کے الفاظ محرمہ کو اپنی روح کھینچتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو پڑی تھی۔ مرل اور عائشہ کئی بار اور کتنی ہی دیر اس کے کمرے کا دروازہ پیٹتی رہی تھی، مگر اندر تو جیسے محرمہ کے کانوں میں کوئی دوسری آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ اب تو رو رو کر بھی آنکھیں سوج چکی تھیں، چھوٹی سی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی، مگر دل کا درد تو جیسے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ماربل کا ٹھنڈا فرش، اس کے آنسو کی نمی، اس کے لرزتے وجود کے ساتھ جیسے اس کی ٹوٹی بکھری ہوئی دنیا کا گواہ بن گیا تھا۔ وہ دنیا جس کے خواب اس نے ہوش سنبھالتے ہی دیکھنا شروع کیے تھے۔ کیوں 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 اللہ جی، کیوں؟ آخر کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہوا؟ کیوں؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں نے اپنے دل کو اس ایک شخص کا پابند کیا، خود کو صرف اس کے لیے سیک کے موتی کی مانند سنبھال کر رکھا، صرف اس تک ہی محدود رہی، جیسا اس نے کہا ویسا کیا، کہیں وہ خفا نہ ہو جائے۔ کیا میرا گناہ یہ تھا کہ میں نے ہوش سنبھالتے ہی اس کی ہمراہی کی خواب سجائے؟ وہ اپنے دل کو تھامے کبھی سر دیوار سے ٹکاتی تو کبھی ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رو دیتی۔ ہچکیوں کے بیچ اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ کیا میں اتنی عارضہ تھی؟ کیا میری چاہت اتنی کمزور تھی کہ ایک پل میں سب بے وقت ہو گیا؟ میں نے تو ہر سانس کے ساتھ صرف اس ایک شخص کی آرزو کی تھی، جو فقط صرف میرا تھا۔
اس کی سبز آنکھیں مسلسل رونے سے جل رہی تھیں، پلکیں بوجھل سی تھی، مگر آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر قطرہ، ہر موتی اس کے دل کی ویرانی سے نکل کر چہرے پر بہہ رہا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ تھا کہ جو شخص کبھی اس کے ایک معمولی آنسو پر تڑپ اٹھاتا تھا، آج وہی ان آنسوؤں کی سب سے بڑی وجہ تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس درد، اس تکلیف سے سرے سے ہی انجان تھا۔ مہرمہ نے عصیت سے اپنی آنکھیں موندیں، مگر ایک بار پھر غضبان کے مان بھرے الفاظ اس کے کانوں میں زہر بن کر اترے۔ کتنی عزت تھی، کتنا احترام اور محبت تھی ان لفظوں میں۔ کوئی مہرباں سکندر سے پوچھتا، محبوب کے لبوں سے کسی اور کے لیے اظہار محبت سننا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے۔ ایری گیری نہیں ہے، میری محبت ہے، محبت کرتا ہوں میں۔ سنا آپ نے؟ وہ میر غضبان آفندی کی محبت ہے۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح مہرمہ کے دل پر گرے تھے۔ دل کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہر امید، ہر خواب جلا کر خاکسار کر گئے تھے۔ مہرمہ کی سانسیں رکنے لگی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے قفس میں تڑپتا ہوا پرندہ ہو۔ مہرمہ بے ساختہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر سسک سسک کر رو پڑی، یا اللہ، اللہ جی، یہ ایک تکلیف محبت، ایک طرفہ محبت بہت تکلیف دہ ہے۔ جب اس کے دل میں محبت نہیں ڈالنی تھی تو مجھے کیوں اس سے محبت ہونی تھی؟ کیوں اس نے مجھے اپنا عادی بنایا جب میری جگہ کسی اور کو دینی تھی؟ کیوں آپ نے میری آنکھوں کو وہ خواب دیکھنے دیے جن کا اختتام اذیت ناک تھا؟ کیوں 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 اللہ جی، کیوں؟ آپ کی بندی ٹوٹ رہی ہے، پلیز مجھے میرا میر دے دیں۔ میں نے تو ہر سانس کے ساتھ اس کے ساتھ کی خواہش کی ہے۔ وہ تو میرا تھا نا، وہ تو ازل سے صرف مہرمہ سکندر کا تھا، اور مہرمہ اس کی۔ پھر وہ کیسے کسی اور کو چاہ سکتا ہے؟ یا اللہ، یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، مجھے میرا میر دے دیں۔ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، ہے نا؟ میر کے دل کو میری طرف موڑ دیں میرے مالک، میر کو میرا کر دیں۔ میں آج آپ سے میر مانگتی ہوں، میرے مالک مجھے میرا میر دے دیں۔ مہرمہ چیخ چیخ کر رو پڑی تھی، ایسے کہ جیسے اپنے دل کی تکلیف کو وہ رو کر بہا دینا چاہتی ہو۔ اللہ جی، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ میر کو کہیں اس کی ماں تکلیف میں ہے، اسے میرے آنسو نہیں پسند۔ اسے بتائیں کہ آج اس کی ماں کو اس کے ہی الفاظوں نے لہو لہان کر دیا ہے۔ مہرمہ کی آنکھیں ایک بار پھر اذیت سے سوچتے بند ہوئیں، جیسے ان پر کوئی بوجھ آ پڑا ہو، کہ آنکھوں کے سامنے بچپن کی یادیں دھند کی صورت واضح ہوئیں۔ آہ میر، تم تو کہتے تھے کہ میر ماہی کا ہے، اور ماہی میر کی ہے۔ الیان کیا؟ تم نے کبھی کسی کا سایہ بھی مجھ پر پڑھنے نہیں دیا۔ تم تو میری محفوظ پناہ گاہ تھے، میرے سایہ دار درخت، جس کے سائے میں تمہاری ماہیں ہمیشہ محفوظ رہی۔ تم نے تو کبھی کسی کا سایہ بھی مجھ پر پڑھنے نہیں دیا۔ تم تو ہمیشہ میرے تھے، تو کیوں دغا کی؟ جب ماہیں تمہاری تھی، تمہیں بھی تو صرف میرا رہنا تھا نا؟ کیوں اپنے لفظوں سے مکرے؟ کیوں؟ وہ دیوار سے سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بچپن کی یادیں، گزرا وقت، غضبان کی کہی گئی باتیں زہر بن کر رگوں میں اتر رہی تھیں۔ کیوں اللہ جی؟ میں نے تو کبھی میر کے بغیر جینا ہی نہیں سیکھا۔ میں کیسے اسے کسی اور کے ساتھ دیکھوں گی؟ محبوب کو کسی اور کے پہلو میں دیکھنا موت کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ جی، آپ کی بندی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس تکلیف سے گزر سکے۔ اللہ جی، میں مر جاؤں گی، مجھے میرا میر دے دیں، مجھے میرا میر دے دیں۔ مہرمہ کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز در و دیوار سے ٹکرا کر جیسے اس کے غم میں اس کے ساتھ ماتم کناں تھی۔ لہجہ ضدی بچوں جیسا تھا، جو اپنے رب سے اپنی پسندیدہ شے کو حاصل کرنے کی ضد کر رہا ہو۔
کیا میں میر کی نظر میں اتنی عام تھی کہ میرا موازنہ کسی بھی لڑکی سے کیا جا سکتا تھا؟ کانوں میں غضبان کے لفظوں نے اتر کر تیزاب کا کام کیا۔ میرے لیے جیسے ماہ ہمیشہ ماہ رہی ہے ویسے ہی وہ ہے، اسے اپنی حدود معلوم ہے۔ ہائے، غضبان کے ان لفظوں نے مہرماں سکندر کے دل کو کئی ٹکڑوں میں توڑا تھا۔ مہرماں نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے دل میں اٹھتی تکلیف کو روکنا چاہتی ہو، مگر برداشت کہاں باقی تھی۔ دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا، دل کی تکلیف حد سے سوا تھی۔ مہرماں سسکیوں سے رو پڑی، ایسے کہ مہرماں کو اپنی سانسیں بھی سینے میں قید ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے کئی بار سانس لینے کی کوشش کی، مگر سانسیں تو جیسے سینے میں اٹکنے سے لگی تھی۔ نازک وجود بری طرح کانپنے لگا، آنکھوں میں دھند چھانے لگی۔ اس نے سامنے کا منظر دیکھنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ نازک لب کسی کو مدد کے لیے بلانے کی چاہ میں بری طرح پھڑپڑائے۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی، مگر دل پر منو بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا۔ سبز آنکھوں پر گہری مری ہوئی پلکیں آ گری، آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اس کی سراہی دار گردن سے پھسلتے، کندھے پر بکھرے بالوں میں جذب ہوئے۔ گلابی لب سوکھ کر خشک ہوئے، جیسے اس کے وجود نے ہار مان لی ہو۔ آخری الفاظ جو مہرماں کو اپنی سماعتوں کو معطل کرتے ہوئے محسوس ہوئے، اور مہرماں کے لبوں پر عصیت بھری ادھوری مگر نرم سی مسکراہٹ پھیلی۔ تم میری ماں ہے اور میں تمہارا میر، میر کی ماں ہے اور ماہ کا میر، یعنی کہ ماہ میر۔ پھر گردن بے جان سی ہوتی ایک طرف دھڑک گئی، جیسے محبت کے ساتھ زندگی بھی ہار گئی ہو، اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی، طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ تو وہیں عائشہ بیگم کو روتے دیکھ کر سکندر صاحب ہمت کرتے مہرماں کے کمرے کی جانب آئے تھے، مگر سیڑھیوں پر ہی میرل کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھ کر نم آنکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مہرماں کے رونے تڑپنے کی آواز صاف باہر سنائی دے رہی تھی، اور اس کے تکلیف دہ الفاظوں پر میرل جیسی مضبوط لڑکی بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کہاں برداشت تھی اندر بند نازک سی گڑیا کی ذرا سی بھی تکلیف۔ انکل، مجھے ایک بار، صرف ایک بار غنی سے بات کرنے دیں، میں اسے سمجھاؤں گی، میں اسے بتاؤں گی مہرماں سے بہتر ہمسفر اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ انکل، ہماری مہرو بھی بہت چھوٹی ہے، یہ تکلیف بہت بڑی ہے انکل، پلیز مجھے غنی سے بات کرنے دیں، صرف ایک بار، پلیز۔ میرل جو سیڑھیوں پر ہی گھٹنوں میں سر چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، سکندر صاحب کے سر پر ہاتھ رکھنے پر تڑپ کر ان کا ہاتھ تھامتے التجائیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ آنسو قطار در قطار سیاہ آنکھوں سے جھرنے کی صورت بہہ رہے تھے۔ دوسری طرف سکندر صاحب نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے نفی میں سر ہلایا۔ میرا بچہ، گڑیا کو کچھ وقت دو، وہ سنبھل جائے گی۔ غنی کو حق ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ ہمسفر کا انتخاب کرے۔ سکندر صاحب میرل کا سر تھپ تھپاتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ میرل کی نظریں اضطرابی کیفیت میں اوپر کی جانب تیزی سے آتے اسلان کی جانب اٹھیں، جس کی سبز آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے میرل کا دل خوف سے بے ساختہ دھڑکا۔ اسلان سکندر کو کھونے کا ڈر انتہا پر پہنچا۔ اس سے پہلے وہ میرل کی طرف آتا کہ سکندر صاحب کی دو ٹوک سی آواز پر کچھ بے یقین سا ہوا۔ غنی کے کسی بھی فیصلے کا اثر تم دونوں کے رشتے پر نہ پڑے۔ ڈیڈ، میں آپ کو اتنا گیا گزرا لگتا ہوں جو اپنی محبت اپنی منکوہا سے بدلہ لوں گا۔ اسلان کے دل کو جیسے ٹھوکا سا لگا، وہ کچھ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسلان کے جواب پر میرل تیزی سے اس کی جانب بڑھتے اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دل مطمئن ہوا تھا، وہ اسلان سکندر کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جانتا ہوں میرا بیٹا، ایسا نہیں ہے،
مگر یاد رہے شیطان میاں بیوی کے درمیان بدگمانی ڈالنے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اتنا کہتے ہی سکندر صاحب محرمہ کے کمرے کے دروازے کے باہر جا کھڑے ہوئے اور اپنی نم آنکھیں سختی سے مچھیں۔ آنکھوں کے پردوں پر کچھ دن پہلے والا محرمہ کا شرمیلا مگر چمکتا چہرہ لہرایا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر سکندر صاحب کی داڑھی میں جذب ہوا۔ اذلان، ہماری گڑیا وہ تکلیف میں ہے، وہ رو رہی ہے، مجھے ایک بار غنی سے بات کرنے دیں، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ سمجھ جائے گا، میں جانتی ہوں کہ وہ صرف مہر کو چاہتا ہے، مجھے بس ایک بار اسے سمجھانے دیں۔ میرل نے اذلان کا چہرہ اپنے دونوں نازک ہاتھوں میں تھام کر جیسے اسے یقین دلانا چاہا، جس پر اذلان نے نفی میں سر ہلاتے اس کی نازک کمر کے گیٹ پکڑ مضبوط کی۔ اس وقت میرل بری طرح لرز رہی تھی۔ اگر اذلان اسے نہ تھامتا تو وہ زمین بوس بھی ہو سکتی تھی۔ عائشہ بیگم اذلان کو روتے ہوئے سب کچھ بتا چکی تھیں۔ وہ جسے آج آفس سے آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ عائشہ بیگم کی بات سن کر کس طرح سے مینشن پہنچا تھا، یا تو وہ جانتا تھا یا اس کا خدا۔ ابھی اذلان کچھ بولتا کہ سکندر صاحب کی پریشان سی آواز پر میرل کی طرف دیکھتے تیزی سے اوپر کی جانب بڑھا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ سکندر صاحب جو دروازہ کھٹکھٹاتے ساتھ ساتھ محرمہ کو آوازیں بھی دے رہے تھے، اندر سے کوئی جواب نہ پا کر ان کا دل خوف سے بری طرح دھڑکا تھا۔ اذلان! سکندر صاحب کے ہاتھ بری طرح کانپے، ہاتھ میں پکڑی محرمہ کے کمرے کی چابیاں بری طرح سے لرزی۔ ڈیڈ، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ مہرو ٹھیک ہے؟ مہرو گڑیا، دروازہ کھولو، دیکھو بھائی آیا ہے۔ شاباش میری جان، ڈیڈ پریشان ہو رہے ہیں، دروازہ کھولو۔ سکندر صاحب کے لرزتے وجود کو ایک بازو سے تھامتے اذلان نے محرمہ کے کمرے کا دروازہ بجاتے اسے پیار سے پچکارا، مگر جواب نہ دے۔ اذلان، یہ لو، اس سے دروازہ کھولو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ سکندر صاحب نے اذلان کا ہاتھ میں کمرے کی چابیاں پکڑا دے اپنا سینہ مسلا، جس پر اذلان نے تیزی سے چابی کمرے کے دروازے لاک میں لگائی۔ اتنی دیر سے ان لوگوں کے دماغ میں ہی نہیں آیا تھا کہ کمرے کا دروازہ وہ لوگ چابی سے کھول لیں۔ عائشہ بیگم بھی سرخ ہوتی آنکھوں سے روتی ہوئی اوپر چلی آئی تھی۔ جیسے ہی اذلان نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کوئی چیز دروازے سے ٹکرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ مہر، گڑیا، میری گڑیا، آنکھیں کھولو۔ اذلان نے احتیاط سے محرمہ کے بے جان وجود کو اٹھاتے دروازے سے دور کیا تھا، جو بے دم سی زمین پر گری تھی۔ محرمہ کی حالت دیکھتے سکندر صاحب تیزی سے اس کی جانب بڑھے، جبکہ عائشہ بیگم نے فوراً دیوار کا سہارا لیا تھا۔ میرل نے روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ مہرو میری گڑیا، اذلان، مہرو۔ سکندر صاحب نے تیزی سے محرمہ کے ہاتھوں کو رب کیا، جو برف کی سیل کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ڈیڈ، کچھ نہیں ہوگا، مہر کو ہمیں مہر کو ہسپتال لے کر جانا چاہیے۔ اذلان نے اتنا کہتے ہی محرمہ کو ایک ہی جس میں اپنی گود میں اٹھایا اور مضبوط قدم اٹھاتا تیزی سے کارپورچ کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اذلان کی گاڑی دھواں اڑاتی مینشن سے نکلتی چلی گئی تھی۔ سکندر صاحب اور عائشہ بیگم اس کے ساتھ ہی گئے تھے، جبکہ میرل لڑکھڑاتے قدموں سے تیزی سے آفندی مینشن کی جانب بھاگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیا ان کی ہستی کھیلتی مسکراتی زندگی کو نظر لگ چکی تھی؟ میرل نے بڑبڑاتے ہوئے سرگوش کی اور روتے ہوئے مینشن میں داخل ہوئی۔ مام، ڈیڈ! میرل کی روتی ہوئی آواز پر نازلی بیگم اور وجدان صاحب تیزی سے کمروں سے نکلے۔ وجدان صاحب سکندر صاحب کے جانے کے بعد سے ہی اسٹڈی روم میں بند تھے۔ غزوان کہاں تھا وہ نہیں جانتے تھے۔
میرل کو روتے دیکھ کر ان کا دل خوف سے دھڑکا۔ کیا ہوا میرو؟ نازنین بیگم نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ بیٹے کے فیصلے سے بیٹی کا گھر اجڑنے کا خوف بھی بے ساختہ دل میں ناک کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ ڈیڈ، موم، مہرو کو کچھ ہو گیا ہے۔ اصلان اور انکل آنٹی اسے اسپتال لے کر گئے ہیں۔ وہ بے ہوش ہو گئی ہے ڈیڈ۔ وہ رو رہی تھی۔ ڈیڈ، گنی نے سب برباد کر دیا۔ ڈیڈ اگر مہر کو کچھ بھی ہوا تو میں غنی کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرل وجدان صاحب کے سینے سے لگتے عصیت سے رو پڑی تھی، جبکہ نازلی بیگم بھی مہرمہ کا سنتے فکر مند سی ہوئی تھیں۔ وہیں جہاں آفندی صاحب کے چہرے پر تفکر کے تاثرات پھیلے تھے، وہیں غزوان کے کیے گئے فیصلے پر ان کا خون کھولا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا مہر کو میرو، دعا کریں اور چلیں، ہم بھی چلتے ہیں، میرے یار کو ہماری ضرورت ہوگی۔ وجدان صاحب نے میرل کا سر تھتھبا دے اسے تھامے کارپوش کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ نازلی بیگم بھی نم آنکھوں سے ان کے ہم قدم ہوئی۔ لب بے آواز سے مہرمہ سکندر کے لیے دعا گو تھے۔ ماہے؟ غزوان کی آنکھ بے ساختہ کھلی اور لبوں سے ماہے کے نام کی صدا بلند ہوئی۔ الٹی آنکھ سے ایک بے نام سا آنسو پھسل کر رخسار پہ گرا، جسے غزوان نے بے یقینی سے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے دیکھا۔ اس نے اپنا سینہ زور زور سے سہلایا، جہاں اسے اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ممنوع عشق، اسکلم ہانہ خان، قسط نمبر 6، پارٹ 2۔ ماہی؟ غزوان کی آنکھ بے ساختہ کھلی اور لبوں سے ماہے کے نام کی صدا بلند ہوئی۔ الٹی آنکھ سے ایک بے نام سا آنسو پھسل کر رخسار پر گرا، جسے غزوان نے بے یقینی سے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے اپنے سامنے کرتے دیکھا، اور پھر اپنا سینہ زور زور سے سہلایا، جہاں سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ تو چیخا کیوں؟ رضا جو کچن میں کھڑا اپنے اور غزوان کے لیے رات کے کھانے کی تیاری کر رہا تھا، ایک دم سے چونک کر کچن سے باہر تیزی سے آیا، جہاں صوفے پر ہی غزوان بدحواس سی حالت میں بیٹھا تھا۔ چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ کچھ نہیں، پتہ نہیں، اچانک سے دل گھبرانے لگا ہے، سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ غزوان نے پھولتی سانسوں سے کہتے سر کو صوفے کی ایج سے ٹکایا، جہاں وہ کچھ دیر پہلے سر رکھے رضا سے باتیں کرتے سو چکا تھا۔ کیوں دل گھبرا رہا ہے؟ اور تو ماہی کا نام لے کر چیخا، کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ تھوڑی دیر بعد رضا نے کچن سے پانی کا گلاس لا کر غزوان کی جانب بڑھاتے تجسس سے پوچھا، کیونکہ غزوان کی چیخ اتنی شدید تھی کہ کچن میں کھڑا رضا بری طرح چونکا تھا۔ پتہ نہیں، کہیں ماہی کسی مشکل میں تو نہیں ہے، میں کال کر کے پوچھتا ہوں۔ غزوان نے آہستہ سے کہتے سامنے پڑا موبائل اٹھا کر آن کیا، جو ہمیشہ کی طرح وہ غصے میں آف کر چکا تھا۔ وجدان صاحب سے بحث کے بعد غزوان غصے سے مینشن سے نکل کر رضا کے اپارٹمنٹ آ گیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح غصے میں وہ اپنا موبائل سوئچ آف کر چکا تھا۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا وجدان آفندی کو بلیک میل کرنے کا، جو وہ ہمیشہ سے اپنی بات منوانے کے لیے کرتا آیا تھا۔ اس بار بھی غزوان نے آفندی صاحب سے اپنی بات منوانے کا طریقہ وہی اپنایا تھا، مگر اس وقت ایک بے چین سی کیفیت نے میر غزوان آفندی کو گھیرا تھا، اور وہ تھی ماہی کی فکر۔ رضا نے تعصب سے نفی میں سہلاتے اپنے قدم دوبارہ کچن کی جانب بڑھائے۔ کم آن ماہی، پک اپ دی کال ڈیم اٹ، فون اٹھاؤ میری ڈال۔ دوسری طرف سے کسی کو بھی فون نہ اٹھاتے دیکھ کر میر غزوان کے لہجے میں اضطراب سا چھلکا، ماتھے پر ڈھیروں بل کے ساتھ ساتھ فکر مندی کے تاثرات بھی جھلکے۔
جبکہ رضا نے پیچھے مڑ کر باریک بینی سے غزوان کی بے چینی کا جائزہ لیا، جو اپنے ماتھے کو مسلتے بار بار ماہی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ نچلے انابی لب کو پریشانی کے باعث اس نے اوپری دانتوں میں دبایا ہوا تھا، جبکہ ایک ٹانگ مسلسل اضطرابی کیفیت میں ہل رہی تھی۔ لہجہ انتہائی نرم مگر استحقاق جتاتا سا تھا۔ میر غضبان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے ہولے سے مسکرا دیا۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے کہنا چاہ رہا ہو اور یہ ماہر سے محبت کرنے سے انکاری ہے، جس کی فکر میں خود کو ہلکان کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ رضا نے واپس کچن کی جانب قدم بڑھاتے اونچی آواز میں پوچھا۔ ماہر کال نہیں اٹھا رہی یار، اللہ جانے کہاں ہے، ورنہ ہمیشہ ایک ہی کال پر آنسر کر دیتی ہے۔ غضبان نے بے چینی سے کہتے ایک بار پھر کال ملائی، مگر جواب نادر تھا۔ ہو سکتا ہے آلیان کے ساتھ ہو۔ رضا نے آنکھیں گھماتے غضبان کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا اور اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ بکواس بند کر، ورنہ اب کی بار اس آلیان کے دانت تو میں توڑوں گا ہی، ساتھ تیرے بھی دانت توڑ دوں گا۔ غضبان نے گراتے ہوئے سرخ ہوتی آنکھوں سے رضا کو گھورتے ہوئے ایک بار پھر ماہی کا نمبر ملایا، جو اس بار سوئچ آف آ رہا تھا۔ غضبان کا تن من بری طرح سے سلگا تھا۔ اس نے تیزی سے ٹیبل پر رکھی اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ اس وقت وہ بھول چکا تھا کہ وہ کس وجہ سے رضا کے اپارٹمنٹ میں روح پوش ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک قدم بھی بڑھا تھا کہ رضا کی بات پر اس کے قدم بے ساختہ زنجیر سے ہوئے۔ میری جان، اب آپ ایسی کوئی بھی حرکت کرتے اچھے نہیں لگیں گے۔ آج سے پہلے یہ حق آپ کو سکندر انکل نے دے رکھا تھا کہ آپ محرمہ کے لیے کوئی بھی فیصلہ لے سکتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وجدان انکل کے ساتھ ساتھ سکندر انکل اور باقی سب کی خواہش بھی یہی تھی کہ آپ دونوں کے نکاح ہو جاتا۔ مگر آج آپ نے انکار کرتے محرمہ پر ہر حق کھو دیا ہے۔ اب آپ اس پر نہ تو کسی قسم کا حق رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی آپ کو ایسا کوئی بھی حق جتانے دے گا۔ اور رہی بات آلیان کی، تو میں نے خود اس کی آنکھوں میں محرمہ کے لیے محبت دیکھی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے تیرے پاس سکندر انکل کی دوسری ترجیح آلیان مصطفیٰ ہی ہوگا۔ تو جب محرمہ کی شادی مستقبل میں ہونی ہی آلیان سے ہے، تو کیوں ان دونوں کے بیچ میں کباب میں ہڈی بن رہا ہے؟ رضا نے تنزیہ سے مسکراتے غضبان پر جیسے کھولتا پانی انڈیلا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ غضبان آج کا سارا واقعہ رضا کو منو من سنا چکا تھا، تبھی رضا نے اس پر طنز کر کے اسے آئینہ دکھانا ضروری سمجھا۔ جبکہ دوسری طرف غضبان کو اپنا وجود بھری بھری ریت کے مانند بکھرتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سوچ ہی سہانی روح تھی کہ محرمہ لکاری پر اس کا حق ختم ہو چکا ہے۔ ڈگمگاتے قدموں سے غضبان واپس صوفے پر گر چکا تھا۔ اب اس کی بے ساختہ نم ہوتی سیاہ آنکھیں اوپر گھومتے پنکھے پر ٹکی تھیں، جبکہ دل کی حالت نہ جانے کیوں غیر ہو رہی تھی۔ وہ میری دوست ہے، بس تم لوگ فضول گوئی کر کر کے ہماری دوستی بھی ختم کروا دو گے۔ کافی دیر بعد لاؤنج میں غضبان کی تھکی تھکی سی آواز گونجی، جس پر ٹیبل پر کھانا لگاتے رضا نے افسوس سے اس ضدی شخص کی جانب دیکھا۔ مجھے یقین ہے ماہر پر، وہ آلیان کو خود کے قریب بھی نہیں آنے دے گی، اور ہو سکتا ہے اس کو بھی آج ہوئے تماشے کے بارے میں پتہ چل گیا ہو، تبھی وہ میری کال نہیں اٹھا رہی ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ غضبان نے غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکاتے آہستہ سے کہا، اور وارے غضبان کا ماہی پر بھروسہ۔ رضا نے غضبان کی آواز پر عجیب سے مغرورت کا عنصر محسوس کیا تھا۔ شاید یہ وہ یقین تھا جو میر غضبان آفندی کو محرمہ سکندر لگاری پر تھا۔
تو یہ بھی بتا دیں کہ وہ تجھ سے ناراض کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ تو نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے اور اس پر کسی کل کی آئی لڑکی کو ترجیح دے دی ہے۔ رضا کے لہجے پر میں ماہین کو سوچتے زہر سا گھلا تھا۔ وہ ایک دو بار غزوان کے آفس میں ہی ماہین سے ملا تھا۔ اسے وہ لڑکی کچھ عجیب لگی تھی۔ نہ جانے کیوں غزوان کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ رضا نے زہریلے لہجے میں تپے ہوئے انداز میں کہتے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ اس لیے ناراض ہوگی کہ ماہین کے بارے میں نے پہلے اسے کیوں نہیں بتایا۔ غزوان کے لب ہولے سے مسکرائے تھے۔ تو پاگل ہے کیا گنی؟ جس لڑکی سے تو محبت کا دعوے دار ہے اس کے بارے میں تجھے کچھ پتا بھی ہے کیا؟ رضا نے جھنجھلاتے ہوئے غزوان کی جانب غصے سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ دل کی آگ کے پاس رکھا پانی کا جگ اٹھا کر غزوان کے سر پر دے مارے۔ چھوڑ، مجھے بھوک لگی ہے۔ کھانے میں کیا بنایا ہے؟ غزوان نے موضوع بدلتے ہوئے اپنے قدم چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھائے۔ زہر ہے، کھا کر مر جا۔ رضا نے دانت پیستے کرسی پر بیٹھ کر اپنی پلیٹ میں بیف پلاؤ نکالا، جبکہ غزوان بھی اب مسکراتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس کے برابر میں بیٹھ چکا تھا۔ اب کچھ دنوں تک میں تیرا مہمان ہوں، تو میری مہمان نوازی اچھے سے کرنا، اور یہ جو زہر ہے نا وہ تو خود کھا لے۔ میر غزوان بھی اپنے نام کا ہی ایک اور ضدی شخص تھا۔ بدلہ لیے بغیر اس کی روح کو کہاں سکون ملتا تھا۔ جی باسا سلامت، میں تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی سواری مجھ غریب کے گھر آئی ہے، میں خوشی سے مر نہ جاؤں۔ رضا نے ڈرامیٹک انداز میں کہتے آنکھیں گھمائیں، جس پر غزوان مغروریت سے گردن اکڑا کر کہکا لگا اٹھا، مگر دل ہی دل میں کہیں ٹیسے سی اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مگر کیوں؟ اور اس کیوں کا جواب میر غزوان آفندی کے پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف اصلان کی فراٹے بھرتی گاڑی نے اسپتال کی پارکنگ ایریا میں بریک لگائی اور پھر کچھ ہی لمحوں میں برق رفتاری سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر پیچھے کی جانب بڑھتے تیزی سے عائشہ بیگم کی گود میں سر رکھے ہوش و حواس سے بیگانہ محرمہ کو کانچ کی گڑیا کی مانند اٹھاتے ہوئے وہ تیزی سے ہسپتال کی انٹرنس گیٹ کی طرف بھاگا۔ چہرے پر اضطراب اور پریشانی کے واضح تاثرات تھے، جبکہ نم آنکھیں بے چینی سے کبھی محرمہ کا سفید پردہ چہرہ دیکھتیں تو کبھی آگے کا راستہ۔ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، اذان کی چنگھاڑتی مگر کپکپاتی ہوئی آواز سنسان سے کوریڈور میں گونجی، جس پر تیزی سے وارڈ بوائز اور نرسز اسٹریچر لیتے اصلان کی جانب بڑھے۔ سکندر صاحب اور عائشہ بیگم بھی نم آنکھوں سے حواس باختہ سے اصلان کے پیچھے ہی کھڑے تھے، جبکہ نم آنکھیں اپنی جان سے پیاری گڑیا پہ ٹکی تھیں، جسے آج تک انہوں نے ایک کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا تھا۔ اصلان نے آرام سے محرمہ کے بے جان سے وجود کو اسٹریچر پہ لٹایا اور اس کا ماتھا چوما۔ میرا بچہ، بھائی تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، پریشان مت ہو۔ اصلان کی نم آواز پر سکندر صاحب نے اپنی نم ہوتی آنکھیں کرتے کے بازو سے پوچھیں۔ اتنے میں ہی وارڈ بوائز اور نرسز تیزی سے محرمہ کو لے کر ایمرجنسی وارڈ کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ بند ہوتے ہی اصلان دیوار سے ٹیک لگائے رو پڑا تھا۔ کیسے نہ روتا؟ اس نے محرمہ کی آنکھوں میں غزوان کے لیے بے انتہا محبت دیکھی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی گڑیا کی یہ کنڈیشن غزوان کے انکار کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اصلان اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اصلان، سنبھالو خود کو بیٹا۔ سکندر صاحب نے نم سے لہجے میں اصلان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا، حالانکہ اپنی چھوٹی سی گڑیا کی حالت دیکھ کر ان کا خود کا دل بے قابو سا تھا۔ ڈیڈ، کیسے میں نے خود اپنی بہن کی آنکھوں میں غزوان کی
میں غزوان کے لیے محبت دیکھی ہے ڈیڈ، ہم کیسے اسے سنبھالیں گے؟ ہم کیسے؟ مضبوط و توانا سا اذلان سکندر اپنے باپ کے سینے سے لگا، اپنے بہن کے غم پر چھوٹے بچے کی طرح رو پڑا تھا۔ اس سے کچھ ڈھکا چھپا تو نہ تھا۔ بس مجھے یقین ہے میری گڑیا بہادر ہے، وہ خود کو سنبھال لے گی، حوصلہ رکھو۔ سکندر صاحب نے اذلان کی کمر تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا۔ اتنے میں ہی اذلان کی نظر سامنے سے ہی تیزی سے آتے وجدان صاحب، نازلی بیگم اور مرر پہ پڑی، اور اس نے تیزی سے اپنی نم ہوتی آنکھیں صاف کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گڑیا کا مزید کوئی تماشا بنے۔ سکندر، کیا ہوا؟ مہر گڑیا کو سب ٹھیک ہے نا؟ وجدان صاحب نے تیزی سے سکندر صاحب کو اپنے سینے سے لگایا۔ ان کی خود کی آنکھیں بھی نم سی تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا میری گڑیا کو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ سب پریشان نہ ہوں۔ سکندر صاحب نے خود سے ہی وجدان صاحب کو جیسے حوصلہ دیتے روتی ہوئی مرل کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، جس کی خود کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ مرل نے نظریں اٹھا کر سرخ ہوتی سبز نم آنکھوں سے غیر مرئی نقطے کو گھورتے اذلان کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ اذلان، مہر ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہیں ہو۔ مرل نے اذلان کے پاس کھڑے ہوتے اس کے مضبوط ورزشی بازو پر اپنا نازک ہاتھ رکھا، جسے اذلان تھام کر اپنے خوف سے تیزی سے دھڑکتے دل کے مقام پر رکھ چکا تھا، اور آنکھیں موندے دیوار سے سر لگائے خاموشی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ ہی لمحے سرکے تھے کہ ڈاکٹر نے ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے ان لوگوں کی جانب دیکھا۔ آپ لوگ محرمہ سکندر کے ساتھ ہیں؟ ڈاکٹر کے سوال پر اذلان اور سکندر صاحب تیزی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں ایسے اچانک بے ہوش ہو گئی؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سکندر صاحب نے بے ربط سے ایک ساتھ کئی سوال پوچھے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، پیشنٹ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ انہیں شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور سانس روکنے کی کیفیت پیش آئی تھی، لیکن ہم نے بروقت آکسیجن دے دی، اب سانسیں نارمل ہیں۔ ڈاکٹر کے دیے گئے تفصیلی جواب پر جہاں ان سب کی سانس میں سانس آئی، وہی میجر نروس بریک ڈاؤن کا سن کر وہ لوگ کچھ پریشان بھی ہوئے تھے۔ ڈاکٹر، گڑیا کو ہوش کب تک آئے گا؟ وہ بالکل بے سدھ پڑی تھی، کہیں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ اب کہ اذلان نے بے چینی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھتے سوال گھڑا۔ جی نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مستقل نقصان ہوا ہے، بس اعصاب پر شدید دباؤ اور صدمہ پڑنے کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے۔ فی الحال وہ بے ہوش ہیں، لیکن اگلے چند گھنٹوں میں جیسے ہی دوائیں ان پر اثر کریں گی اور انہیں کچھ آرام ملے گا تو انشاءاللہ وہ ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں ان سب کو مطمئن کیا۔ لیکن یہ اچانک ایسا کیوں ہوا؟ ہماری بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے، اور نہ ہی اسے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے۔ اب کے سوال وجدان صاحب کی جانب سے آیا تھا۔ دیکھیں، یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ زیادہ تر جذباتی اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ شدید ٹینشن اور صدمہ اور مسلسل سوچوں نے اعصاب کو اتنا کمزور کر دیا کہ انہیں سانس لینے میں مشکل پیش آئی اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ اب آپ لوگ دھیان رکھیں کہ انہیں کچھ دن مکمل سکون ملے۔ کسی بھی قسم کی ٹینشن یا جھٹکا بھی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کیفیت بھی دوبارہ لوٹ سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے اب کے سنجیدگی سے احتیاطی تدابیر کی طرف نظر ثانی کی۔ ڈاکٹر، اب میں اپنی بچی کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے دوں گا، وہ جیسا چاہے گی وہی ہوگا۔ وجدان صاحب نے دو ٹوک سے لہجے میں سنجیدگی سے کہتے سکندر صاحب کی جانب دیکھا، جو خود پریشانی سے وجدان صاحب کی جانب دیکھ رہے تھے، کیونکہ وجدان صاحب کے تاثرات فیصلہ کن لگ رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے، اور پیشنٹ کے لیے بہتر بھی یہی ہے۔ وجدان صاحب، باقی آپ لوگ دعا کریں اور مطمئن رہیں،
پیشنٹ ہماری نگرانی میں ہے، جیسے ہی ہوش میں آئیں گی ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ ڈاکٹر ایک آخری نظر ان سب پر ڈالتا اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئیں۔ وجدان، سکندر صاحب نے وجدان صاحب کی جانب حیرانگی سے دیکھتے ہوئے انہیں پکارا، جیسے انہیں ان کے ارادوں سے دور رکھنا چاہتے ہوں۔ نہیں سکندر، میں اب کسی کی ایک نہیں سنوں گا۔ خاموش رہنے کا نتیجہ تم دیکھ چکے ہو۔ مجھے مہر بہت عزیز ہے، اب جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر اسے میر غزوان آفندی چاہیے تو میں اپنی بیٹی کو میر غزوان آفندی ہر حال میں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وجدان صاحب پختہ سے لہجے میں کہتے ہوئے ساتھ ہی رکھی بینچ پر بیٹھ چکے تھے، جبکہ سکندر صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ان کی جانب دیکھا۔ وہ خود بھی محرمہ کی حالت دیکھ کر ڈر چکے تھے۔ وہ کسی بھی حال میں اپنی گڑیا کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے خاموشی اختیار کر چکے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ پارٹ بھی پسند آیا ہوگا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی جلد ایک نئے پارٹ کے ساتھ۔ اگر آپ کو نیکسٹ پارٹ جلدی چاہیے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور کمنٹس کریں، اور ساتھ ساتھ شیئر بھی۔ اور جن ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔